أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دین وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العزت کے ہاں اس سے وہ قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہے. یاد رکھیں، تمام انبیاء کرام، ان کو رب کائنات نے جو دین دیا، سب کا دین اسلام ہی تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس اسلام کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، آپ سے سچی محبت اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کیا جائے. یہی اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب کائنات نے اس نعمت کو اللہ رب العزت نے مکمل کیا اور اس دین کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا. اب اگر کوئی شخص اس دین سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرے گا بطور عبادت، تو یاد رکھیں رب کائنات کے ہاں وہ عبادت نہیں ٹھہرے گی. اس لیے کہ جو چیز بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے اتاری، آپ نے وہ امت کو آگے پہنچا دی. اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل دین امت کو آگے منتقل فرما دیا. دین کے احکامات مکمل ہیں. دین کے اندر حلال و حرام، دین کے اندر واجبات، فرائض، عبادات، ہر چیز کے بارے میں کائنات کے امام نے بالکل واضح طور پر امت کو بتا دیا. میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بارے میں بڑے فکر مند، اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار بھی فرمایا. بلکہ آپ ہر خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. لوگوں، کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے عمدہ اور سب سے بہترین ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، لوگوں بدترین کام وہ ہیں جن کو دین کے نام پر گھڑ کر دین میں شامل کر دیا جائے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ہر وہ چیز جس کو دین کے نام پہ لگا دیا جائے، دین کے نام پہ گھڑ کے دین میں شامل کر دیا جائے، لوگوں یاد رکھو وہ دین نہیں بلکہ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمیں بھی اللہ بدعات اور خرافات سے بچائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی ان بدعات سے اللہ محفوظ فرمائے، اور رب کائنات ہمیں بدعت سے بچنے والا اور بدعت سے اللہ بچانے والا بنائے۔ پیارے بھائیوں، بدعت سے کیسے بچنا ممکن ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات، بدعت سے صرف وہی بچے گا جو بدعت سے بچنے کی سچی اور خالص نیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے اپنے رب سے ہدایت کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس شخص کی یہ نیت ہی نہیں، جس کا یہ ارادہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ہے، میں نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، میں نے ان گمراہیوں سے جن کو دین کے نام پر دین بنا دیا گیا، میں نے ان کو اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس کی یہ نیت ہی نہیں وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو نصیب میں وہی ملتا ہے جس کی اس کی نیت ہوتی ہے۔ جو نیت، جو ارادہ، جو چاہت، جو تمنا وہی پا لیتا ہے، اور جو ہدایت کا سچا متلاشی ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لوگوں جن میں تڑپ ہوتی ہے، جن میں چاہت ہوتی ہے، جن میں سچی لگن ہوتی ہے، جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، ہدایت کو ڈھونڈنے والے، اور یاد رکھیں جو سچے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پھر ان کی پیاس کو کیسے بجھاتے ہیں اور کیسے رب بھانپ جاتے ہیں، اللہ جان جاتے ہیں، اور اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے، اور اس کے سچے ارادے کو دیکھ کر اللہ پھر اس کو منزل مقصود بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی، کبھی رب کائنات توفیق دے ان کے ایمان لانے کا قصہ پڑھیں، کیسے کہاں کہاں اور کس کس انداز میں انہوں نے کس کس غلامی میں اور کس کس ظلم کو برداشت کیا۔ تڑپ ایک ہی تھی کہ اللہ آخری سچا نبی، اللہ اس کا تو پیروکار بنا دے، ہدایت کے متلاشی رب کائنات نے پھر عمر کو بھی لمبا کیا۔ کتنی عمر پائی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ 2 روایات ملتی ہیں، ایک کے مطابق 250 سال اور ایک کے مطابق 150 سال اللہ رب العزت نے عمر دی، اور کائنات کے امام نے کہا تھا اگر اللہ اس دین اور ایمان کو سریا میں بھی رکھ دیتے، ستارے میں، یہ فارس کے لوگ وہاں سے بھی جا کے اس کو پا لیتے۔ یہ تڑپ اگر سچی اور کھری ہو پھر رب کائنات کبھی اس طرح اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتے۔ پہلے نیت کو خالص کریں کہ میں نے اپنے آپ کو بدعات سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ان گمراہیوں سے نکالنا ہے، اور پھر اللہ سے اس چیز کے لیے دعائیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کائنات کے امام نے جو سیدنا حسن کو قنوت میں دعا کرنے کے لیے سکھائی، وطروں کی دعا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت تو مل چکی ہے، اس لیے تو نماز میں کھڑا ہے، یہاں ہدایت کا معنی ایک ہدایت پر ثابت قدمی بھی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نبی کا راستہ، صدیق اور فاروق کا راستہ، تیرے نبی کے یاروں کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اللہ مجھے اس پہ چلانا۔ اور یاد رکھیں
نبیوں کا راستہ، صدیقین اور شہداء کا راستہ، وہ بدعات اور گمراہیوں والا راستہ نہیں، وہ ہدایت والا راستہ، وہ اتباع سنت والا راستہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پہ اللہ استقامت بھی نصیب فرمائے، اور رب کائنات سے یہ دعا کرتے رہا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ جب تو نے ایک دفعہ ہدایت دے دی ہے، اللہ اب ہمیں اس ہدایت سے مت ہٹانا، اب ہمارے دلوں کے اندر وہ کجروی اور ٹیڑھ پن مت پیدا کرنا، اللہ اسی ہدایت پہ زندہ رکھنا اور اسی ہدایت پر خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا۔ پیارے بھائیو، بدعات سے بچنے کے لیے نیت خالص ہونا، اور اللہ سے دعاؤں کے بعد دوسرا کام جس سے آپ اور آپ کی نسل، آپ کی اولاد اور آپ خود بدعات سے بچ سکتے ہیں، دین اس کو قرآن و سنت سے سیکھیے۔ دین کا ماخذ کسی کا قول نہیں، کسی کی رائے نہیں، کسی کا اجتہاد نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں، کسی کی شخصیت نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا دین کیا ہے، جو اللہ نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا لوگوں پیروکار بن جاؤ اس کے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم، یاد رکھیں جو آسمان سے اترا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دو چیزیں ہی وہی ہیں، وحی الہی ہے، اور ان دونوں چیزوں کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھنا۔ اور یہاں ایک بات بھی یاد رکھیں، سمجھ لیں اس بات کو، قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات ان دو چیزوں کا نام ہے، لیکن ان کا فہم کون سا جو اصل حق ہے، کیا قرآن کی آیت کا وہ معنی حق ہوگا جو آج کا 14ویں صدی کا کوئی مولوی اٹھے اور پڑھے قرآن کی آیت معنی اپنی مرضی کا بیان کرے، پڑھے قرآن کی آیت اور تشریح اور تفسیر اپنی عقل، رائے اور سوچ کے مطابق، کسی کی رائے اور فتوے کے مطابق؟ یاد رکھیں قرآن مجید کا فہم بھی وہ مقصود ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، قرآن کی اس آیت کا معنی جو سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، انہوں نے کیا اس آیت سے لیا؟ کیا آج تک امت نے اس آیت کا وہ معنی لیا جو آج کا کوئی شخص اٹھے اور اپنا ایک غلط عقیدہ، اپنی ایک غلط سوچ، اپنی ایک ایجاد کردہ بدعت، اپنی ایک ایجاد کردہ گمراہی اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کر دے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی کے صحابہ پر بھی لوگوں نے فتوے جڑے تھے۔ خوارج کا فتنہ جو صحابہ کرام کے دور میں اٹھا، ان خارجیوں نے سیدنا علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، سیدنا عمر بن عاص پہ بھی نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگایا، سیدنا معاویہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ پڑھتے کیا تھے؟ قرآن کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے۔ سیدنا علی نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، اللہ کا قرآن سچا ہے لیکن رب کے قرآن کا جو معنی بیان کیا جا رہا ہے، جو مفہوم ذکر کیا جا رہا ہے، لوگوں یہ حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہماری دعوت یہی ہے، لوگوں اللہ کے قرآن کی طرف آئیے، اس قرآن کی وہ تشریح لیجئے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے اپنے نبی پر قرآن اتارا اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ایمانداری سے بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن کے معنی کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام کو بھی بعض جگہوں پر قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت پیش آئی۔ صحابی ہے، صاحب زبان ہے، عربی کا ماہر ہے، لغت کی باریکیوں کو جاننے والا، لیکن قرآن کی آیت کا معنی اپنی جو سوچ بنی سمجھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس سے تو مراد یہ ہے من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر،
پیارے بھائیوں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں. تو یاد رکھیں لوگوں، حق اللہ کا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے. کسی کہنے والے نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس، اور کہا ان کو مخاطب کر کے کہ عبداللہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جبکہ ابو بکر اور عمر وہ تو ایسے کہتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسنی شروع ہو جائے. اقول قال اللہ وقال رسول اللہ، میں کہتا ہوں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر وقال عمر، تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. اللہ کی قسم جب رب کے قرآن کی بات آئے گی، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی بات آئے گی، پھر اس کے مقابلے میں کسی بڑی سی بڑی شخصیت، سب کا احترام اپنی جگہ، سب کی عزت اپنی جگہ، سب کا مقام اپنی جگہ، لیکن کسی کی شخصیت محمد الرسول اللہ کے بعد وہ دین نہیں بن سکتی، کسی کا قول. اور آج ہماری حالت یہ ہے، مسلمانوں کے اندر شعور یہ ہے. کسی کہنے والوں کو کہا گیا کہ بھائی آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے، کائنات کے امام نے فرض کیا ہے، حکم دیا ہے، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو. کہا جی علامہ اقبال کی بھی تو داڑھی نہیں تھی، قائد اعظم کی بھی تو داڑھی نہیں تھی. میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں اللہ کی قسم قائد اعظم علامہ اقبال ان کا احترام اپنی جگہ، وہ شخصیات کی قدر اپنی جگہ، لیکن وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے. شریعت اور دین محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہے. ہماری سوچ دیکھیں، ہم نے کہا کہ فلاں بھی تو ایسے نہیں کرتا، فلاں بھی تو ایسے نہیں کرتا. اور میرے پیارے بھائیوں فلاں جو مرضی کرے، رب نے تجھ سے یہ نہیں پوچھنا فلاں کیا کرتا تھا، اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے تو کیا کرتا تھا. لوٹیے اللہ کے قرآن کی طرف، قرآن و سنت کو سمجھیے. اور تیسری بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہم تو قرآن نہیں سمجھ سکتے، ہم تو حدیث براہ راست نہیں پڑھ سکتے، کیا کیا جائے؟ یقینی بات ہے اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے گا. علماء سے تعلق، علماء سے محبت، علماء کا احترام، علماء سے سیکھیے، علماء سے پوچھیے. اللہ کے قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے سوال کیجئے، اہل علم سے ضرور معلومات لیجئے، ان سے پوچھئے. لیکن صرف یہاں تک نہیں، لوگوں کو یہاں تک سبق پڑھا دیا گیا فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھئے اور بس. جیسے انہوں نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے چل پڑو. اللہ رب العزت نے ساتھ ہی اگلی آیت سورۃ النحل میں کہا بالبینات والزبر، اہل علم سے بھی پوچھئے تو دلیل کے ساتھ پوچھئے. آپ کو کوئی فتویٰ دے، آپ کو کوئی مسئلہ بتائے، اس سے پوچھئے کہاں لکھا ہے رب کے قرآن میں، ہمیں آیت پڑھ کے سنائیے، اللہ کے نبی کی حدیث سنائیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں بتائیے. فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھئے، علماء سے دین سیکھیے، لیکن دلیل کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نہیں کہ جس کو اس نے کہا حلال وہ ہو گیا حلال، جس کو کہا حرام وہ ہو گیا حرام، جس کو کہہ دیا دین وہ بن گیا دین، جس کو کہہ دیا گمراہی وہ بن گئی گمراہی. یہ تو کام تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا. اور رب نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سیدنا عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا میرے گلے کے اندر صلیب تھی، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کائنات کے امام نے کہا اپنے آپ سے اس بت کو ہٹا دیجئے، اس بت کو اتار کے پھینک دیجئے. اللہ کے نبی اس دوران قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو انہوں نے رب بنا لیا، رب کو چھوڑ کر. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا،
ہم تو ان کو رب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتائے کیا جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، جس کو انہوں نے کہا حلال اس کو ہم حلال مانتے، جس کو وہ کہتے حرام اس کو ہم حرام مانتے، جس کام سے کہتے رک جاؤ ہم رک جاتے، جس کام کو کرنے کا کہتے ہم کرنے لگ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان علماء اور رہبان کو رب بنانا تھا۔ پیارے بھائیوں، آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، بس آنکھیں بند کر لیں اور آپ کو انگلی پکڑ کے جہاں چلایا جائے چلتے جائیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر میرے رب نے کہا، اور آج اپنی گمراہی اور اپنی ضلالت اس کو چھپانے کے لیے یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ کثرت دیکھیں، عوام کی اکثریت دیکھیں، لوگوں کی تعداد دیکھیں، زیادہ کا کردار دیکھیں، اکثریت ہی حق پہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے محبوب اگر آپ نے اکثریت کی بات کو مان لیا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تو آپ کو اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اٹکل پچو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کائنات کے اندر ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے طریقے کے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ دنیا کے اندر ہر شخصیت ایسی ہے جس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے بچنے والا بنائے، اللہ ہمیں ہدایت کا پیروکار بنائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن و سنت کا مطیع اور سچا پیروکار بنائے، اور علماء سے دلائل کے ساتھ اللہ دین سیکھنے والا بنائے۔ سیدنا ابو بکر سے بھی جب ایک فتویٰ انہوں نے دیا، ان سے بھی دلیل مانگی گئی، اور دلیل مانگنا لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دلیل مانگنا شیطان کا کام ہے۔ ابلیس نے دلیل سے بات کی اور چپ کر کے مان لینا، آنکھیں بند کر کے مان لینا، یہ تھا نورانی ملائکہ کا کام۔ دلیلیں تو شیطان نے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا، سیدنا عمر نے کہا کیف تقاتل؟ ابو بکر جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ اس سے قتال کیسے کریں گے؟ دلیل لائیے۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، اللہ کے نبی کے بعد خلیفۃ المسلمین ہوں، میری بات مانو جو کہہ دوں۔ کہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، اللہ کے نبی کی حدیث سے دلیل پیش کی۔ میرے پیارے بھائیوں، امت مسلمہ میں جب تک دلیل پہ بات چلتی تھی اس وقت تک یہ بدعات، خرافات اور یہ گمراہیاں امت سے دور تھیں۔ جب یہ دلیلیں چھوڑی اور قرآن و سنت سے ہٹے پھر گمراہیاں اور بدعات، اور آج امت اس ڈگر پہ چلی ہے کہ ہر نئے سال نئے انداز میں بدعت کا اپنا رنگ، اپنا روپ، اور یہ بھی بدعت کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ بدعت رنگ بدلتی رہتی ہے، سنت ہمیشہ ایک رنگ میں رہتی ہے۔ آپ 1400 سال میں ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھیں، آج تک کسی نے رفع الیدین کی تاریخ کو بدلا ہو کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیسے کیا؟ جو طریقہ 1400 سال پہلے تھا آج بھی طریقہ کتب حدیث میں وہی اور وہی عمل موجود ہے۔ اس لیے کہ سنت یہ نہیں کہ پاکستان میں اور رنگ میں، بنگلہ دیش میں اور رنگ میں، ہندوستان میں اور رنگ میں، اور ہر جگہ وہ رنگ، روپ اور انداز بدلتی رہے، یہ گمراہی اور بدعت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کا پیروکار بنائے، اللہ سنت پہ زندہ رہنے والا بنائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی وعید کیا ہے کہ کائنات کے امام بدعتیوں کو کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا ہے۔
یاد رکھیں بدعتی کبھی بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے درمیان تو دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ نے سنت پہ زندہ رکھے۔ پیارے بھائیوں، لوگوں کو کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی، اس جملے کی زہر پہ کبھی غور کیا کر، کتنا زہر آلود یہ جملہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ولادت، آپ کی دنیا میں آمد، اس پہ کس مسلمان کو خوشی نہیں، کس ایمان والے کو خوشی نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے، پوری امت آج تک اس پہ اتفاق نہیں کر سکی۔ کسی نے کہا ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا محرم میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا ربیع الاخر میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا رمضان میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ محبوب کبریا نے اپنی پوری زندگی میں امت کو یہ دن کا تعین دیا ہی نہیں کہ میں فلاں دن پیدا ہوا اور ایک دن یہ منا کے فارغ ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم کہتے ہیں سال بعد نہیں، روزانہ منائیے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح سے لے کے رات سونے تک اور صبح بیداری تک ایک ایک ادا محمد مصطفیٰ کی اپنائیے۔ یہ تو ہے سچی محبت۔ اور سال کے بعد ایک دن، وہ بھی انداز اپنی مرضی کا۔ رب کعبہ کی قسم، اس کو سچی محبت نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت کس دن ہوئے، اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ آؤ میں بتاتا ہوں 12 ربیع الاول کو کیا حالات تھے مدینے کے اندر۔ 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام کے اوپر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اور اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام کی حالت کیا تھی۔ فاروق اعظم جیسا بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، زمین پہ گر گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، مدینے کی تاریخ میں اس سے سوا دن ہماری زندگی میں کوئی نہیں تھا جس دن محبوب کبریا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس دن میرے اوپر غموں کے وہ پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ دنوں پہ ٹوٹتے تو دن رات، دن سیاہی اور رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت انس سے کہا تھا اطابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ رسول اللہ التراب، انس تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اللہ کے نبی کے اوپر تم مٹی ڈالو۔ یہ مدینے کے حالات تھے، اتنا غم تھا مدینے کے اندر، اور یہ کہنا کہ اس دن سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جملہ بہت دور تک جاتا ہے۔ رب کائنات ہمیں خوشی بھی اس انداز میں منانے کی توفیق دے جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین میں منانے کے لیے صرف 2 دن آپ نے دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن۔ باقی مسلمان، اصل خوشی مسلمان کی یہ ہے کہ اللہ جنت میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا آپ جنت کے بارے میں کوئی ایک جملہ بولیے جس سے جنت میں جانے کا شوق بڑھ جائے۔ کہا جنت میں محبوب کبریا محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں میری اور آپ کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ کردار نصیب فرما دے کہ ہم جنت میں محبوب کبریا کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رب کے مہمان بن جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔